بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کا 10واں سال سن 10 ہجری کا سب سے شاندار اور اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ کا آخری حج تھا اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج تھا۔ ذوالقعدہ سن 10 ہجری میں آپ نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی اور تمام عرب شرف ہمرکابی کے لیے امٹ پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ذوالقعدہ میں جمعرات کے دن مدینہ میں غسل فرما کر تہمد اور چادر زیب تن فرمایا اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ پر پہنچ کر رات بھر قیام فرمایا، پھر احرام کے لیے غسل فرمایا اور حضرت بی بی عائشہ نے اپنے ہاتھ سے جسم اطہر پر خوشبو لگائی۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے لبیک پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ بہقی کی روایت ہے کہ 1,14,000 اور دوسری روایتوں میں ہے کہ 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔ چوتھی ذوالحجہ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے اور آپ نے نہایت ہی محبت و پیار کے ساتھ کسی کو آگے کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔ فجر کی نماز آپ نے مقام ذی طویٰ میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا، پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چاشت کے وقت یعنی آفتاب بلند ہو چکا تھا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہ نبوت پڑی تو آپ نے یہ دعا پڑھی: اے اللہ، تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے۔ اے رب، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ، اس گھر کی عظمت و شرف اور عزت و ہیبت کو زیادہ کر اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو زیادہ کر۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ تشریف لے گئے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ شروع کے 3 پھیروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے چلے۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لیتے تھے۔ حجر اسود کا استلام کبھی آپ نے چھڑی کے ذریعے سے کیا، کبھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لیا، کبھی لب مبارک کو حجر اسود پر رکھ کر بوسہ دیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی رکن یمانی کا بھی آپ نے استلام کیا۔ جب تو آپ سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استلام فرمایا اور سامنے کے دروازے سے صفا کی جانب روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کے نشانوں میں سے ہیں۔ پھر صفا اور مروہ کی صحیح فرمائی اور چونکہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا۔ 8ویں ذوالحجہ جمعرات کے دن آپ مینا تشریف لے گئے اور 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر مینا میں ادا فرما کر 9ویں ذوالحجہ جمعے کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ قریش اپنے کو سارے عرب میں افضل اور اعلیٰ شمار کرتے تھے اس لیے وہ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور دوسرے تمام عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، لیکن اسلامی مساوات نے قریش کے لیے اس تخصیص کو گوارا نہیں کیا اور اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا کہ اے قریش، تم بھی وہیں عرفات سے پلٹ کر آؤ جہاں سے سب لوگ پلٹ کر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمے میں آرام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سارے ضروری احکام و اسلام کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے اعلان کیا کہ سن لو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر اور رنگ و نسل کی برتری اور قومیت میں اونچ نیچ وغیرہ تصورات جہالت کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے مساوات اسلام کا علم بلند فرماتے ہوئے تاجدار دو عالم نے تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر
اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ اسی طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو عالم نے یہ خدائی فرمان جاری کیا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ اپنا خطبہ ختم کرتے ہوئے آپ نے سامعین سے فرمایا کہ تم سے خدا کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تمام سامعین نے کہا ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا، یعنی اسی حالت میں جبکہ خطبے میں آپ اپنا فرض رسالت ادا کر رہے تھے اسی حالت میں جبکہ آپ خطبے میں اپنا فرض رسالت ادا کر رہے تھے یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ حیرت انگیز اور عبرت خیز واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت شہنشاہ کونین خدا کے نائب اکرم اور خلیفہ اعظم ہونے کی حیثیت سے فرمان ربانی کا اعلان فرما رہے تھے، آپ تخت شہنشاہی یعنی اونٹنی کا کجاوا اور عقیل شاید 10 روپے سے زیادہ قیمت کا نہ تھا، نہ اس اونٹنی پہ کوئی خاندان کجاوا تھا، نہ کوئی ہوج، نہ کوئی محمل، نہ کوئی چتر، نہ کوئی تاج۔ کیا تاریخ عالم میں کسی اور بادشاہ نے بھی ایسی سادگی کا نمونہ پیش کیا ہے؟ اس کا جواب یہی اور فقط یہی ہے کہ نہیں۔ یہ وہ زاہدانہ شہنشاہی ہے جو صرف شہنشاہ دو عالم کی شہنشاہیت کا ترہ امتیاز ہے۔ خطبہ کے بعد آپ نے ظہر و عصر ایک اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے نیچے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے 1 لاکھ سے زائد حجاج کے ازدحام میں مزدلفہ پہنچے، یہاں پہلے مغرب پھر عشاء، 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائے۔ مشعر حرام کے پاس رات بھر دعائیں کرتے رہے اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو گئے اور وادی محشر کے راستے سے مینا میں آپ جمرہ کے پاس تشریف لائے اور کنکریاں ماری، پھر آپ نے بلند آواز سے فرمایا حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں دوسرا حج نہ کروں گا۔ مینا میں بھی آپ نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے مسائل و احکام کا اعلان فرمایا۔ پھر قربان گاہ تشریف لے کے آپ کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے، کچھ کو تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور باقی حضرت علی علیہ السلام کو سونپ دیا اور گوشت، پوست، جھول، نکیل سب کو خیرات کر دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قصاب کی مزدوری بھی اس میں سے ادا نہ کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ قربانی کے بعد حضرت محمد بن عبداللہ سے آپ نے سر کے بال اتروائے اور کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمایا اور باقی موئے مبارک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے بعد آپ مکہ تشریف لائے اور طواف زیارت فرمایا، پھر چاہے زمزم کے پاس تشریف لائے۔ خاندان عبد المطلب کے لوگ حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پینے لگیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پیتا۔ پھر حضرت عباس نے زمزم شریف پیش کیا اور آپ نے قبلہ رخ کھڑے کھڑے زمزم شریف نوش فرمایا، پھر مینا واپس تشریف لے گئے اور 12 ذو الحجہ تک مینا میں مقیم رہے اور ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد جمروں کو کنکری مارتے رہے۔ 13 ذو الحجہ منگل کے دن آپ نے سورج ڈھلنے کے بعد مینا سے روانہ ہو کر محصب میں رات بھر قیام فرمایا اور صبح کو نماز فجر کعبہ کی مسجد میں ادا فرمائی تو طواف وداع کر کے انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مقام غدیر خم پر جو ایک تالاب ہے، یہاں تمام ہمراہیوں کو جمع فرما کر مختصر خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے: حمد و ثنا کے بعد اے لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ اس خطبے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا۔ خداوندہ جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔
غدیر خم کے خطبہ میں حضرت علی کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کوئی تصریح کہیں حدیثوں میں نہیں ملتی۔ ہاں، البتہ بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کر ڈالا تھا جس کو ان کے یمن سے آنے والے ہمراہیوں نے پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت بھی کر دی، جس کا حضور نے یہ جواب دیا کہ علی کو اس سے زیادہ کا حق ہے۔ ممکن ہے اسی قسم کے شبہات و شکوک کو مسلمان یمنیوں کو دلوں سے دور کرنے کے لیے اس موقع پر حضور نے حضرت علی اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم کے فضائل بھی بیان کر دیے ہوں۔ بعض شیعہ صاحبان نے لکھا ہے کہ غدیر خم کا خطبہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان تھا، لیکن اہل فہم پر روشن ہے کہ یہ محض ایک طبق بندی کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر واقعی حضرت علی کے لیے خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا تھا تو عرفات یا مینا کے خطبوں میں یہ اعلان زیادہ مناسب تھا، جہاں 1,00,000 سے زائد مسلمانوں کا اجتماع تھا، نہ کہ غدیر خم پر جہاں یمن اور مدینہ والوں کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر حضور نے مقام ذوالحلیفہ میں رات بھر سر فرمائی اور صبح کو مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا۔